بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک اور قرآنی واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع ہے، دوسرے پارے کے اندر۔ اس کے اندر حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ہے، آپ کی قوم کا واقعہ ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تیسرے خلیفہ تھے، اور آپ کو ذو العجز بھی کہا جاتا ہے، بڑھیا کا بیٹا۔ اور قرآن میں آپ کا نام ذو الکفل کے نام سے آیا ہے۔ ذو الکفل اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے 70 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہودیوں سے بچا کر کفالت میں لیا، اور آپ خود بھی یہودیوں کی تلوار سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو اس وجہ سے حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذو الکفل بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تیسرے خلیفہ، اور آپ کو پھر نبوت بھی دی گئی۔ آپ کے شہر کے اندر آپ کی قوم کے لوگ کچھ رہتے تھے، تو وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو یہ لوگ شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اب طاعون کی وجہ سے ہم مر جائیں گے۔ یہ جنگل میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ موت کی وجہ سے یہ ڈر کے بھاگ گئے، گھروں کو چھوڑ گئے، شہر کو چھوڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا۔ وہ فرشتہ آیا، ایک پہاڑ کے پیچھے جا کر، پہاڑ کی آڑ میں آپ نے زوردار آواز لگائی اس فرشتے نے، اور یہ پوری قوم جو 70,000 لوگ تھے، جو اپنا شہر چھوڑ کر حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لوگ تھے، یہ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، تو یہ موت کی وجہ سے جب بھاگے تو یہ 70,000 لوگ تھے۔ تو اس فرشتے نے کہا موتو، جب یہ الفاظ بولے تو ایسی ہیبت تھی اس آواز کے اندر، اتنا ڈر تھا کہ یہ لوگ آنن فانن فوت ہو گئے، نہ کوئی بیماری لگی، نہ کچھ ٹائم لگا، بس جیسے یہ آواز سنی سب کے سب لوگ 70,000 سارے لوگ یہ فوت ہو گئے۔ اب یہ تعداد اتنی تھی کہ لوگوں نے ان کو کفن نہیں دیا، ان کو جنگل میں ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ لاشیں پرانی ہوتی گئی، جلنے لگی، سڑنے لگی، بدبو پیدا ہونا شروع ہو گئی، تعفن پھیلنا شروع ہو گیا، لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو لوگوں نے ان کے ارد گرد چاروں طرف سے بہت بڑی دیوار دے دی، اس کے اندر یہ گلتے سڑتے رہے۔ حضرت سیدنا حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے گزرے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے کچھ لوگ تھے، طاعون آیا تو انہوں نے شہر چھوڑ دیا، اور یہاں آئے تو ان کو پھر یہ سب موت ہو گئی۔ حضرت سیدنا حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت رنجیدہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، روتے رہے کہ میرے مولا ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کو معاف فرما دے، یہ میرا بہت ساتھ دینے والے ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ آپ اتنا روئے، اتنی دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، فرشتہ اترا اور آ کر کہتا ہے کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں کو حکم دو کہ یہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔
حضرت سیدنا حزقیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان ہڈیوں کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب اکٹھی ہو جاؤ۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا، یہ ہڈیاں تھیں جلی ہوئی تھی، سڑ گئی تھی، بدبو تھی، تو یہ سب اکٹھے ہو گئی۔ پھر آپ دعا مانگنے لگے، یا اللہ ان پر درگزر فرما، معاف فرما۔ تو پھر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا، آ کر کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان کو کہو، ان ہڈیوں کو، کہ اپنے اوپر گوشت پہن لیں۔ سیدنا حزقیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر ان ہڈیوں کے پاس گئے، اوپر کھڑے ہو گئے، جمع تو پہلے ہو گئی تھی ساری۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے اوپر گوشت پہن لو۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنا تو انہوں نے اپنے اوپر گوشت پہن لیا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرمانے لگے، دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور حضرت حزقیل علیہ السلام پہ کہو کہ اب ان کے اوپر کھڑے ہو کر ان کو فرماؤ کہ یہ کھڑے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام پھر ہڈیوں کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے۔ پہلے فرمایا تھا اکٹھی ہو جاؤ، پھر یہ اکٹھی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ گوشت پہن لو، تو انہوں نے گوشت پہن لیا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو کہو کہ یہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام ان کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، تو یہ 70,000 لوگ جن کی ہڈیاں تھیں یہ کھڑے ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک پڑھتے، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ بھاگتے اپنے شہر کی طرف چلے گئے اور اپنے مکانوں میں جا کر جمع ہو گئے۔ یہ 70,000 لوگ تھے۔ تو پھر یہ ایک عرصے تک زندہ رہے جب تک ان کی زندگی تھی۔ پھر ان کے اوپر ایک نشانی برقرار رہی موت کی، وہ یہ تھی کہ جب بھی ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان سے وہی سڑنے جلنے، جو گوشت جل گیا تھا، ہڈیاں تھی جلی ہوئی، ان کی بدبو آتی تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان جو جیسا بھی کپڑے پہنتے تھے، جس رنگ کے بھی پہنتے، تو وہ کفن میں تبدیل ہو جاتے۔ جیسے ہی قبر کے اندر جاتے ہیں، دفنا دیا جاتا ہے تو کفن فوراً میلا ہو جاتا ہے، مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ تو کپڑے جیسے پہنتے وہ کفن بن جاتا، پھر اس کے بعد وہ کفن میلا بھی ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ دو اثر ان پر باقی رہے، ایک تو ان کے اندر کہ وہ ان کی اولاد کی پیدا ہوتی تھی تو ان سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آیا کرتی تھی، دوسرا ان کا کپڑے کفن بن جاتے تھے، پھر وہ میلے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ دو نشان چھوڑے تاکہ وہ اپنی موت کو یاد کریں۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہ دیکھیں کہ اگر کوئی مصیبت کسی شہر میں آ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں۔ رب نے جس کو بیماری دی ہے وہی رب شفا بھی دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن پاک کی آیت ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ ہم اولیاء اکرام کے پاس جاتے ہیں تو یہ شفا کا ذریعہ ہیں، یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے ذریعے، ڈاکٹر کی دوا کے ذریعے بندے کو شفا دیتا ہے۔ تو اصل مالک رب ہی ہے جس کو بیماری دے، جس کو شفا دے، لیکن اولیاء اکرام، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ وسیلہ ہیں، یہ دعا فرماتے ہیں تو رب ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے پھر کرم فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ اصل بیمار کرنے والا، شفا دینے والی ذات وہ رب ہی ہے۔ دوسرا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ شخصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہیں، یہ دعائیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر آپ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے سفارش کریں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم گناہ گاروں کی سفارش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت قبول کر کے ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شرک ورک نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات مطلب ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جیسے بندہ کافر ہو جائے۔ رب ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، رب فرماتا ہے ڈائریکٹ نہ آؤ، اور رب سننے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن رب نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اپنے میرے محبوب کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں، وہ تمہارے لیے سفارش کریں، تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے، کچھ بھی ہوگا وہی جو میرا محبوب چاہے گا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میری اطاعت تب قبول ہے جب میرے محبوب کی اطاعت کی جائے۔ حضور کی اطاعت حقیقت میں رب کی اطاعت ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کی جائے، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلے سے دعا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح مردوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعا کے صدقے زندہ فرما دیتا ہے، تو ہمارے دل بھی مردہ ہو گئے ہیں، حضور کے وسیلے سے، حضور کی دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے دلوں کو بھی رب تعالی زندہ فرمائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔